اندیشناک ہے، جبکہ ایک شخص جاں بحق ہو گیا ہے۔ جوہر آباد کا ایک خالی مکان تھا، وہاں پر نوجوان موجود تھے، اس کے دوست ایک لڑکی کو وہاں پر لے کر آئے تھے، جس پر اہل محلہ نے احتجاج کیا، اور جو علاقہ مکین تھے انہوں نے جو لوگ مکان کے اندر موجود تھے ان کو پکڑ کر تشدد کا نشانہ بنانے کے بعد لڑکی جو وہاں پر موجود تھی اور فراز نامی شخص کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ اسی دوران غلام محمد نامی شخص اور اس کے ساتھیوں نے فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں محمد اقبال شیخ نامی شہری زخمی ہو گیا۔ موقع پر موجود علاقے کے لوگوں نے غلام محمد بروڑو اور اس کے ساتھی سرور کو پکڑ لیا اور انہیں وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا۔ ڈنڈے اور لاٹھیاں لگنے سے غلام محمد نامی شخص موقع پر ہی ہلاک ہو گیا ہے۔ پولیس نے زخمی غلام سرور بروڑو اور اقبال شیخ کو اسپتال پہنچایا، یعنی غلام سرور بروڑو اور اقبال شیخ نامی جو شخص ہیں ان کو اسپتال پہنچا دیا گیا ہے، لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ غلام محمد نامی شخص جس کے اوپر بہیمانہ تشدد کیا گیا، اس کو لاٹھیوں سے نشانہ بنایا گیا اور اس کو موقع پر ہی وہ ہلاک ہو گیا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ بالکل اسی طرز کا واقعہ ہے جو سیالکوٹ میں پیش آیا تھا، جہاں پر دو بھائیوں حافظ منیب اور حافظ مغیث نامی دو بھائی تھے، ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا اہل علاقہ کی جانب سے، لیکن وہ دونوں بھائی بدقسمتی سے ہلاک ہو گئے تھے، اتنا ان کے اوپر تشدد کیا گیا تھا۔ آج بھی بالکل اسی طرز کا یہ واقعہ پنجاب میں نہیں بلکہ سندھ میں پیش آیا ہے۔ وہ واقعہ پنجاب میں پیش آیا تھا اور یہ واقعہ سندھ میں پیش آیا ہے، اور ٹنڈو آدم کا یہ علاقہ ہے جہاں پر اہل محلہ نے 3 افراد کو تشدد کا نشانہ بنایا، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر فحاشی کا اڈہ تھا، جس پر اہل علاقہ نے دھاوا بول دیا۔ وہاں پر موجود 3 لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا، جس میں سے 2 کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے، جبکہ ایک شخص کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ ایک شخص ہلاک ہوا ہے، تشدد کا نشانہ اس کو بنایا گیا اور اتنا اس کو مارا گیا، لاٹھیوں سے مارا گیا، ڈنڈوں سے مارا گیا، اس کو اتنا زخمی کیا گیا کہ وہ دم توڑ گیا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں انسانی حقوق کی رہنما فرزانہ باری صاحبہ۔ فرزانہ باری صاحبہ، شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ بتائیے گا کہ اس قسم کے واقعات جو ہمارے معاشرے میں بڑھتے جا رہے ہیں، آخر معاشرہ کس طرف جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ اس بات کی نشاندہی کر رہے ہیں نا کہ ہم ایک بیمار معاشرہ بنتے جا رہے ہیں، اور ہمارے لوگوں کے جو ذہن ہے وہ اب صحت مند ذہن نہیں رہے ہیں، اور لوگوں کا اس طرح سے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا اس بات کی بھی نشاندہی کرتا ہے کہ لوگوں کے اندر یہ احساس مر چکا ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی ریاست ہے، کوئی ادارے ہیں، کوئی قانون ہے جو اگر وہ اس طرح کا کام کریں گے تو وہ ان کے کوئی ہاتھ روکنے والا ہوگا، ان کو کوئی سزا دینے والا ہوگا، اور لوگ جو ہے وہ بے خوف و خطر اس طرح کے کاموں میں ملوث ہو رہے ہیں، اور یہ ایک انارکی کی طرف ہمارا سماج جا رہا ہے۔ اور یہ انارکی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہماری ریاست جو ہے وہ لوگوں کو ان کے حقوق دینے میں مکمل طور پہ ناکام نظر آ رہی ہے، اور لوگ چاہتے ہیں، جس کا دل چاہتا ہے وہ موریلٹی کے نام پہ، مذہب کے نام پہ، جو کسی اور اس کے نام پہ وہ اس طرح کے لوگوں کے اوپر قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ نہ قانون کی کوئی ان کو رسپیکٹ ہے، نہ ان کو کوئی شعور ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بالکل جو جاہلیت ہے اور ایک انٹالرنس ہے اور عدم برداشت ہے، اور یہ کہ وائلنس کا جو استعمال ہے وہ آپ دیکھیں کہ ہر طرح کا وائلنس ہمارے معاشرے میں بڑھتا جا رہا ہے، اور اسی طرح کے لوگ ہیں جو جن کو کوئی ڈر خوف نہیں ہے کہ کوئی قانون ہے جو ان کو بھی یہ غیر قانونی کام کرنے پہ کوئی ان کو بھی سزا مل سکتی ہے۔ یہ تصور ختم ہوتا جا رہا ہے لوگوں کے اندر، اور اسی لیے ہم اکثر اس طرح کی چیزیں دیکھ رہے ہیں۔ اچھا فرزانہ صاحب، یہ فرمائیے گا کہ جو تصور ہے قانون کے احترام کا اور برداشت کا جو مادہ ہے وہ پیدا کرنے کے لیے اب کیا جانا چاہیے معاشرے کے لیے؟ کیا صرف ان لوگوں کو سخت سزا دینا کافی ہوگا یا مزید معاشرے کو اس حوالے سے تربیت دینے کی بھی ضرورت ہے؟ دیکھیں، اس میں ہمیں ملٹی پرونگ اس وقت اسٹریٹجی اپنانی ہوگی۔ ظاہر ہے جو چیزیں کسی بھی معاشرے کے لوگوں کو صحت مند بناتی ہیں وہ تو ان کا شعور ہے، اور شعور جو ہے اس کے لیے آپ کی تعلیم، آپ کا تعلیم و تربیت، اچھا ماحول، یہ چیزیں اس میں اس کا ان کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ ملک کے اندر لوگوں کا ایک دوسرے کے تحفظ کے خلاف، ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ ریاست اور عوام کا جو ایک سوشل کانٹریکٹ ہے اس کی
کی بنیاد ہی یہی ہے کہ عوام جو ریاست ہے وہ شہریوں کو اگر تاریخی طور پہ بھی دیکھیں تو اسی طرح ریاست وجود میں آئی ہے کہ وہ شہریوں کو ہر طرح کے وائلنس اور اس طرح کی جو وائلیشن اس کے خلاف تحفظ دے گی. اگر ہم اپنی ریاستی اداروں کو مؤثر کریں تو اس سے بھی اس میں کمی آ سکتی ہے. اور تیسری بات یہ کہ ظاہر ہے کہ جو لوگ اس طرح کے جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں ان کو کیونکہ سزائیں نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے باقی لوگوں کو بھی انکریجمنٹ ہوتی ہے, ان کو بھی حوصلہ ملتا ہے کہ ہم کریں گے تو ہم بھی بچ نکلیں گے. لہٰذا ایسے واقعات میں کم سے کم وقت میں جو مجرم لوگ ہیں ان کو جلد از جلد سخت سزائیں دینا اور پھر عوام ان کو پبلک کرنا اور یہ بتانا, کیونکہ رپورٹ کرنا کافی نہیں ہوتا ہے اس طرح کے واقعہ جو دل دہلا دینے والے ہوتے ہیں, بلکہ پھر ان کے اوپر جو سزائیں ہیں وہ عوام کے نوٹس میں آنی چاہیے کہ جی ہمارے عدالتوں نے, ہماری پولیس نے اس کو رجسٹر کیا, عدالتوں نے سزا دی, اور پھر لوگوں کے اندر یہ اعتماد آتا ہے کہ جی یہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ انصاف دے سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے مختلف لیول پہ ہمیں کام کرنا ہوگا, اور ہم آلریڈی بہت لیٹ ہو چکے ہیں اور بہت انارکی کی طرف ہمارا جو اب اس وقت ہمیں جو رجحانات ہیں وہ نظر آ رہے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس پہ باقاعدہ ہمیں یہ سوچنا ہوگا, اور یہ جڑا ہوا مسئلہ ہے. جب تک ریاستی ادارے مؤثر نہیں ہوں گے اس طرح کے رویوں کو قابو کرنا تو پھر کسی عام آدمی کا یا انڈیویجولز کے بس کی بات تو نہیں ہے. جی, آپ نے درست فرمایا فرزانہ باری صاحبہ کہ ملزمان کو رعایت دی جاتی ہے, اور یہی رعایت اسی وجہ سے پھر اس طرح کے دل دہلا دینے والے واقعات جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں عام ہو چکے ہیں. چاہے وہ سوات میں ایک خاتون کے اوپر کوڑے مارنے کی سزا ہو, یا پھر جو جس طرح اسی طرح کا ایک واقعہ سیالکوٹ میں ہی پیش آیا تھا, آپ کو بھی یاد ہوگا اسی طرح کا واقعہ, اور پھر آج یہ واقعہ پیش آ جانا. سزا کا ایلیمنٹ فرزانہ باری صاحبہ کتنا اہمیت کا حامل ہے ان تمام واقعات کے تناظر میں اگر بات کی جائے, کتنا اہم ہے کہ سزا دی جائے تاکہ اس طرح کے واقعات پھر مستقبل میں رونما نہ ہو سکے. نہیں دیکھیں, بہت اہم ہے یہ بات, کیونکہ دو حوالوں سے اہم ہے. ایک تو یہ کہ ظاہر ہے کہ جب سزا ہوگی تو پھر لوگوں کے اندر یہ ڈر پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لے, دیکھیں کہ ہمیں بھی سزا ہو سکتی ہے. اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ سزائیں جب آپ دیتے ہیں تو اس سے ایک اعتماد لوگوں کے اندر بھی آتا ہے, جس میں لوگوں کے اندر ہوتا ہے کہ ریاست کے اوپر لوگوں کا اعتماد بڑھتا ہے. اور یہ جو ایک ایلینیشن یا بیگانگی ہے جو اب لوگوں کے اندر بہت بڑھ رہی ہے, لوگوں کو لگتا ہے کہ ریاست نے ان کو چھوڑ دی ہے, کھلے ان لوگوں کے حوالے کر دیے جو چاہے وہ مافیاز ہیں, چاہے وہ یہ ملیٹنٹ گروپس ہیں, چاہے وہ مذہبی انتہا پسند ہیں, جن کے پاس تشدد کرنے کے اختیار موجود ہیں, ٹولز موجود ہیں, اور ان کے حوالے انہوں نے کر دیا. چاہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ایک جو بیگانگی پیدا ہوتی ہے اس سے معاشرے میں اوور آل پھر وہ اس معاشرے کی جڑیں جو ہیں وہ کھوکھلی ہونی شروع ہو جاتی ہیں, اور ایک انارکی کی طرف وہ معاشرہ بڑھنے شروع ہو جاتا ہے. تو اس لیے بھی بہت ضروری ہے کہ ریاست جو ہے وہ اپنی عملداری